اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے موضوعات پر گفتگو جاری تھی اور بیان ہوا کہ مرحوم سید ہاشم حداد سے ان کے عقیدت مند جب ملاقات کے لیے تشریف لاتے تو مختلف موضوعات پر گفتگو رہتی اور مختلف مسائل کے بارے میں سید ہاشم حداد سے سوال کیا جاتا۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال اس موضوع سے متعلق تھا کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے القاب میں سے ایک لقب غوث ھذہ الامہ و غیاثھا ہے، یعنی امام علی ابن موسیٰ الرضا کو غوث الامہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے القاب میں غوث یا اس غوث کے مادے سے مشتق کلمات ملتے ہیں، جبکہ باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے القاب میں غوث کا کلمہ موجود نہیں ہے۔ تو یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کو غوث کیوں کہا جاتا ہے؟ مرحوم ہاشم حداد در واقع اس سوال کا جواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ایک روایت ہے کہ جس روایت میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کو اس لقب سے ملقب کیا گیا ہے، یعنی آپ کی خصوصیات میں غوث ھذہ الامہ و غیاثھا کے عنوان سے آپ کو خطاب قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر آپ نوٹ فرما لیں تو الغوث، الغواث، الغواث، المعونہ، ان تینوں کلمات کا مطلب کیا ہے؟ مدد ہے، اور غوث کا مطلب بھی مدد کا ہے، یعنی غوث لغت میں مدد کو کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیاث کس کو کہتے ہیں؟ تو والغیاث والغویث ما اغتث بہ المضطر من طعام او نجدۃ۔ لغت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ غیاث کی اصل غواث ہے، اور اس غیاث کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس چیز کے ذریعے سے کسی مضطر کی مدد کی جائے۔ مثلا آپ کسی مضطر کو اگر کھانا دے دیتے ہیں تو یہ کھانا غیاث کہلائے گا کہ اس کھانے کے ذریعے سے آپ نے اس کی مدد کی ہے۔ یا اگر آپ اس کو کوئی مال دے دیتے ہیں، کوئی رقم دے دیتے ہیں، تو یہ مال یا رقم جو ہے یہ غیاث کہلائے گا کہ جس کے ذریعے سے آپ نے مدد کی ہے۔ پس غوث خود مدد کو کہتے ہیں اور غیاث اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے مدد کی جائے۔ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے القاب میں سے ایک لقب غوث الفقراء کے عنوان سے استعمال ہوا ہے کہ آپ فقراء کے مدد کرنے والی ہستی ہیں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے ہمیشہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب بھی انسان کسی فتنے میں مبتلا ہو، کسی سختی میں مبتلا ہو، کسی مشکل میں مبتلا ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرے، اور توسل کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یا صاحب الزمان اغثنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا پھر یوں کہا جائے کہ یا مولایا یا صاحب الزمان انا مستغیث بکا، یعنی میں آپ سے فریاد کا مطالبہ کر رہا ہوں اور مدد کا مطالبہ کر رہا ہوں۔
اب یقینی بات ہے کہ ہماری یہ بات سن کے مومنین سوال کریں گے کہ کتنی مرتبہ کہا جائے۔ عزیزان، یہاں عدد کی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ انسان جب تک اس کی مشکل حل نہیں ہوتی ہے اس ذکر کو اپنی زبان پہ بطور آزاد جاری رکھ سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کو غوث ھذہ الامہ کہا گیا ہے، تو یہ کس روایت میں بیان کیا گیا ہے؟ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے اس روایت کے راوی یعنی یزید بن سلیط کی عظمت کے بارے میں رجالی کتابوں سے جو ہے وہ حوالہ دیا جائے اور بیان کیا جائے کہ یزید بن سلیط کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ مثلا رجال اردبیلی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343، اسی طرح رسالہ توضیح الاشتباہ والاشکال، اس کتاب میں شیخ محمد علی ساوری نے صفحہ نمبر 303 کے اندر عدد نمبر 1485 کے تحت اس یزید بن سلیط کو بیان کیا ہے۔ یا تنقیح المقال جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 326 ہے، وہاں پر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے اس شخصیت کو، اور اس کے علاوہ شیخ مفید نے اپنی کتاب میں بھی اس شخص کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا بیان کیا جاتا ہے کہ یزید بن سلیط یعنی سین کے فتح کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں الزیدی، یعنی یہ شخص زیدی ہے، یعنی سلسلہ نسب سے یہ شخص زیدی ہے، نہ کہ زیدی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ شخص من اصحاب القاظم علیہ السلام، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب میں سے ہے۔ حدیثہ طویل، اور اس نے ایک طولانی حدیث بھی امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کی ہے۔ شیخ مفید عدہ المفید فی ارشاد ہی، یعنی شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں اسی یزید بن سلیط کو شمار کیا ہے من خاصت ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب خاص میں اس کا شمار کیا ہے۔ وثقات ہی، اور امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں جو ثقہ صحابی ہیں ان میں اس شخص کا شمار کیا ہے، اور یہ شخص من اہل الورع والعلم والفقہ ومن شیعتہ، اور یہ شخص یزید بن سلیط جو ہے وہ ثقات میں سے تھا، اہل تقوی، اہل ورع، اہل علم، فقی اور شیعیان امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے تھا۔ یہاں علامہ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم علامہ ہلی نے اس شخص کو غیر ثقہ قرار دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے ہیں کہ یزید بن سلیط زیدی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر وہ اس روایت کو مکمل ملاحظہ فرما لیتے تو یہ زیدی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ امام جعفر صادق کی امامت کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، امام موسیٰ کاظم کی امامت کو بھی قبول کر رہا ہے، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی امامت کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، چونکہ امام اسے اپنے اسرار سپرد کر رہے ہیں، اور صاحب سر وہی ہوتا ہے کہ جو اس سر کو تحمل کرنے کی اور اسے برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جیسے امام اپنے اسرار سپرد کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ امام کا محرم راز ہے، یعنی امام کا عقیدت مند ہے، امام کو اس پہ اعتماد ہے، پس وہ زیدی مذہب نہیں ہو سکتا جس شخص پر امام صادق کو، امام کاظم کو اعتماد ہو۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یزید بن سلیط نے حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عظمت پر ایک روایت کو نقل کیا ہے، لہٰذا یہاں اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے فی کتاب عیون اخبار رضا فی باب النص علی امامتہ، یعنی کتاب کا نام عیون اخبار رضا ہے، اور اس کتاب کے مصنف ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جہاں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت پر نص بیان کی ہے، یعنی روایت کو بیان کیا ہے، تو انہی روایات میں جو روایت ذکر ہوئی ہے وہ یزید بن سلیط کی روایت ہے۔
لہٰذا یہ نقل کرتا ہے کہ میرے لیے میرے بابا نے روایت کو نقل کیا ہے، محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے روایت کیا ہے، محمد بن موسیٰ بن متوکل نے روایت کیا ہے، احمد بن محمد بن یحییٰ عطار نے روایت کیا ہے، محمد بن علی ماجیلوی نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ سب افراد آگے سے نقل کر رہے ہیں محمد بن یحییٰ عطار سے، محمد بن یحییٰ عطار نقل کر رہے ہیں محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران اشعری سے، اور محمد بن یحییٰ بن عمران اشعری آگے اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں عبداللہ بن محمد شامی سے، وہ نقل کر رہے ہیں حسن بن موسیٰ خشاب سے، وہ آگے نقل کر رہے ہیں علی بن اسبات سے، وہ آگے نقل کر رہے ہیں حسین مولا ابی عبداللہ سے، وہ آگے نقل کر رہے ہیں ابو حکم سے، وہ آگے نقل کر رہے ہیں عبداللہ بن ابراہیم جعفری سے، اور وہ آگے نقل کر رہے ہیں یزید بن سلیط زیدی سے۔ پس اس روایت کا بنیادی منبع جو ہے وہ یزید بن سلیط زیدی ہے، لیکن یہ زیدی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الاف و تحیت و ثنا سے جا کر ملتا ہے۔ روایت کافی طولانی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، توجہ فرمائیں۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی فضیلتیں اس روایت میں بیان ہوئی ہیں۔ کہتا ہے کہ قال لقینا ابا عبداللہ علیہ السلام فی طریق مکہ ونحن جماعۃ، یہ یزید بن سلیط زیدی کہتا ہے کہ ہم ایک گروہ کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے ملاقات ہو گئی۔ فقلت لہ بأبی انت و امی، تو میں نے امام صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے۔ انتم الائمۃ المطہرون، آپ سب کے سب ائمہ جو ہیں وہ پاکیزہ اور مطہر ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے، یہ امام صادق آل محمد کا معتقد ہے، تبھی تو ان کلمات سے امام کو مخاطب قرار دے رہا ہے۔ اگر زیدی ہوتا تو توقف کر جاتا۔ والموت لا یرع منہ احد، آپ تمام کے تمام ائمہ مطہر ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو امان اور فرار حاصل نہیں ہے۔ فاحدث الی شیئا القیہ الی من یخلفنی یا من خلفنی، یہ کہہ رہا ہے کہ پس ہمارے لیے امامت کے آئندہ کو، مستقبل کو، اور اس خلافت الہیہ کے مستقبل کو ہمارے لیے نقل فرمائیں تاکہ ہم اسے اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کریں اور سب کے سب آپ کے شیعہ موالی اور معتقد ہی برقرار رہیں اور آپ کی ذریہ کے معتقد رہیں۔ فقال لی نعم، تو امام صادق آل محمد نے مجھے یہ کہا ٹھیک ہے، آپ کو ہم بیان کرتا ہوں۔ ہؤلاء ولدی، یہ جتنے بھی افراد اس وقت میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہو یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ وہذا سیدہم، اور امام صادق آل محمد نے اشار الی ابنہ موسیٰ علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سب میرے بیٹے ہیں، لیکن یہ ان میں سید ہے اور سردار ہے، یعنی یہ امام ہے۔ اور پھر یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خصوصیات کو امام صادق آل محمد بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں فیہ الحلم والعلم والحکم والحکم والفہم والسخاء، یہ جو موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا ہے ان میں علم و بردباری پائی جاتی ہے۔ علم الحکم یعنی ان میں قضاوت کا جو ہے وہ علم پایا جاتا ہے، ایسی قضاوت جس پہ فریقین راضی ہو جائیں۔ والفہم، اور ان میں فہم و فراست پائی جاتی ہے۔ والسخاب، اور ان میں جود و سخا پائی جاتی ہے۔ والمعرفۃ بما یحتاج الناس الیہ فیما اختلفوا فیہ من امر دینہم، اور ان کے اندر اس چیز کی معرفت موجود ہے کہ جس چیز کے بارے میں لوگوں کو احتیاج ہے کہ جب وہ اختلاف کرتے ہیں اپنے دینی مسائل میں تو ان دینی مسائل میں اختلاف کو حل کرنے کے لیے جس معرفت کی ضرورت ہے وہ معرفت اس موسیٰ بن جعفر میں موجود ہے۔ وفیہ حسن الخلق خلق و حسن الجوار،
اور اس موسیٰ ابن جعفر میں خوش اخلاقی یعنی حسن خلق پایا جاتا ہے، اور ہم جواروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ جو حسن رعایت ہے یا ہمسایگی کے حقوق ہیں ان کے ساتھ ہم جواری کی ان میں جو ہے وہ ایک اخلاقی صفت پائی جاتی ہے۔ وَهُوَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ، امام صادق بتا رہے ہیں کہ یہ موسیٰ ابن جعفر جو میرا بیٹا ہے، ہوا باب من ابواب اللہ عز وجل، یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پس موسیٰ ابن جعفر باب اللہ ہے، باب الحوائج ہے، جو یہاں اس روایت سے اخذ ہو رہا ہے۔ وفیہ اخری وہی خیر من ھذا کلہ، امام صادق فرما رہے ہیں اور اس کے اندر اور ایک ایسی خصوصیت موجود ہے کہ یہ جو خصوصیت ہے، جو اخری خصوصیت ہے، یہ خیر من ھذا کلہ، یہ جتنی بھی میں نے فضائل بیان کیے ہیں موسیٰ ابن جعفر سے متعلق، وہ خصوصیت ان تمام فضائل سے بڑھ کے ہے۔ فقال لہ ابی، تو یہ یزید بن سلیط زیدی کہتا ہے کہ میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کہا، وَمَا هِيَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، بتائیں وہ کون سی خصوصیت ایسی ہے جو موسیٰ ابن جعفر میں پائی جاتی ہے اور وہ خصوصیت ان کے باقی تمام فضائل سے بڑھ کر ہے۔ تو قال، امام صادق آل محمد فرماتے ہیں، یخرج اللہ عز وجل منہ غوث هذه الامہ وغیاثها، پس اس روایت کا جو محل استشہاد جس کی خاطر اس روایت کو بیان کیا ہے یہاں پر، اور وہ در واقع اس سوال کا جواب ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کو غوث الامہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس روایت میں امام صادق آل محمد نے امام علی ابن موسیٰ رضا کو غوث الامہ کے لقب سے جو ہے وہ ملقب فرمایا ہے۔ لہٰذا امام صادق فرما رہے ہیں کہ یخرج اللہ عز وجل منہ، اللہ تبارک و تعالی خارج کرے گا اس موسیٰ ابن جعفر سے غوث ھذہ الامہ، یعنی اس امت کی مدد کو اور اس امت کے غوث کو خارج کرے گا، وغیاثھا، اور اس چیز کو خارج کرے گا جس چیز سے اس امت کی جو اضطرار ہے، وہ اضطرار جو ہے وہ برطرف ہو سکتا ہے اور مشکلات برطرف ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں سے آگے چل کے امام صادق آل محمد جو ہیں وہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا اس روایت کو نقل کرنے کا بنیادی مقصد فقط وہی فقرہ بیان کرنا تھا کہ امام صادق آل محمد نے علی ابن موسیٰ رضا کو غوث ھذہ الامہ وغیاثھا کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے امام علی ابن موسیٰ رضا کو غوث ھذہ الامہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی ہدف یہی تھا، لیکن چونکہ روایت میں امام رضا علیہ السلام کے مزید فضائل بھی موجود ہیں، لہٰذا ہم اس روایت کو تبرکاً کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا جن کے جوار میں ہم بیٹھے ہیں، جن کے دسترخوان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ان کے حق ہم جواری ادا ہو سکے۔ لہٰذا امام صادق فرما رہے ہیں، وَعِلْمُهَا وَنُورُهَا وَفَهْمَهَا وَحُكْمَهَا، یعنی اس کا علم، اس کا نور، اس کا فہم اور اس کی حکمت بھی خداوند متعال کی جانب سے ہے، اور خداوند متعال نے اسے وہ سب چیزوں سے نوازا ہے۔ خیر مولود و خیر ناشع، یہ جو فرزند موسیٰ ابن جعفر سے متولد ہوگا اور خدا اسے جو ہے وہ موسیٰ ابن جعفر سے باہر ان کی صلب سے نکالے گا، وہ مولود جو ہے وہ خیر مولود، یعنی بہترین مولود ہوگا کہ جس نے ابھی تک اس دنیا میں قدم رکھا ہے۔ وَهُوَ خیر مولود و خیر ناشع، بہترین مولود جو آج تک اس دنیا میں آیا ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا ہوگا۔ یحقن اللہ بہ الدماء، خداوند متعال اس علی ابن موسیٰ کے ذریعے سے خداوند متعال خونوں کی حفاظت کرے گا، یعنی جنگ و جدال اور قتال سے لوگ امان پائیں گے۔ یہ در واقع اسی صلح نامے کی طرف اشارہ ہے کہ جو امام علی ابن موسیٰ رضا نے مامون الرشید کے ساتھ جو اس کی ولایت عہدی کو اجباراً ایکسیپٹ کیا، اور اس ولایت عہدی کے پرچم تلے جانے کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے در واقع ایک ایسی حکمت عملی کو اپنایا کہ جس حکمت عملی سے مؤمنین کے جو
خون ہے ان کی حفاظت ہو سکی ہے۔ وَيُصْلِحُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِهِ ذَاتَ الْبَيْنِ، اور ان کے ذریعے سے یعنی علی ابن موسیٰ کے ذریعے سے جو دشمن ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ صلح اور صفا برقرار ہو جائے گی، افراد کے درمیان صلح و آشتی برقرار ہو جائے گی، اور اس سب تاریخی حقائق ہیں۔ وَيُلُمُّ بِهِ الشَّعْثَ، اور ان کے ذریعے سے وہ افراد، وہ امور جو پراکندے ہو چکے تھے، جو بکھر چکے تھے، وہ ان کے ذریعے سے مجتمع ہو جائیں گے۔ وَيَشْعَبُ بِهِ الصَّدْعُ، اور ان کے ذریعے سے تفرقہ جو ہے وہ جمعیت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یشعب در واقع اس اجتماع کو کہتے ہیں، صدع اس تفرقے کو کہتے ہیں۔ پس اس جملے کا یہ مطلب ہوگا کہ ان کے باعث وہ جو تشتت اور وہ جو تفرقہ افکنی ہے وہ ختم ہو کر اجتماع میں اور آشتی میں تبدیل ہو جائے گی، پس یہ ان کی خصوصیت ہے۔ وَيَكْسُ بِهِ الْعَارِيَةَ، اور انہی کے ذریعے سے وہ افراد جو بے لباس ہیں انہیں لباس نصیب ہوگا اور وہ عریانی حالت سے باہر نکل آئیں گے۔ وَيُشْبِعُ بِهِ الْجَائِعَ، اور ان کے ذریعے سے وہ افراد جو بھوکے ہیں ان کو کھانا نصیب ہوگا۔ وَيُؤْمِنُ بِهِ الْخَائِفَ، وہ افراد جو دہشت زدہ ہو چکے ہیں، خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے امن اور آشتی کی حالت میں آ جائیں گے۔ وَيَعْتَمِرُ بِهِ الْعِبَادُ، اور ان کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ امان میں آئیں گے اور ایک دوسرے سے مشورت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ خیر قہل و خیر ناشر وخیر قہل و خیر ناشع، یعنی یہ ایک بہترین جو پیر مرد یا مسن شخص ہوگا اور بہترین جوان ہوگا یہ علی ابن موسیٰ الرضا۔ یبشر بہ عشیرتہ قبل اوان حلمہ، خداوند متعال اس کے زمانے بلوغ سے پہلے اس کے عشیرہ اور اس کے طائفہ کو اور اس کے خاندان کو اور اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بشارت دے گا اس کے بلوغ سے پہلے ہی۔ قولہ حکمن، ان کی گفتار قاطع ہوگی اور بالکل صحیح اور راست ہوگی۔ وَسَمْتُہُ عِلْمٌ، اور ان کا خاموش رہنا جو ہے وہ فہم و فراست اور درایت کی بابت ہوگا۔ یُبَیِّنُ لِلنَّاسِ مَا یختلفون فیہ، لوگ جس چیز میں اختلاف کا شکار ہوں گے وہ اس اختلاف کو آشکار کر دے گا، اس اختلاف کی وجہ کو جس کی باعث لوگوں کا اختلاف جو ہے وہ برطرف ہو جائے گا۔ قال فقال ابی بابی انت و امی فیکون لہ ولد بعدہ، یہاں یزید بن سلیط کہتا ہے کہ میرے والد نے امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت وثنا سے سوال کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں کہ کیا اس علی ابن موسیٰ کا بھی آگے سے کوئی بیٹا اور فرزند ہوگا؟ قال نعم، جی ہاں، ثم قطع الکلام، تو امام صادق نے کہا جی ہاں ان کا بھی آگے سے بیٹا ہوگا، اور یہ کہنے کے بعد امام صادق آل محمد خاموش ہو گئے۔ قال یزید ثم لقیت ابا الحسن یعنی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بعدہ، تو یہ یزید بن سلیط کہتا ہے کہ امام جعفر صادق کا دور ختم ہوا اور امام کاظم کی جو امامت کا دور ہے وہ آغاز ہوا، تو اس دور میں میری ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت وثنا سے بعد میں ہوتی ہے، لہٰذا قلت، تو میں امام موسیٰ کاظم سے سوال کرتا ہوں، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، و انی ارید ان تخبرنی بمثل ما اخبرنی بہ ابوک، میں نے امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے خبر دیں اسی طرح کی خبر جیسی آپ کے بابا امام صادق آل محمد نے اس وقت ہمیں وہ مکہ کے راستے میں خبر دی تھی۔ تو اب امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں قال فقال کان ابی علیہ السلام فی زمن لیس ھذا مثلہ، میرے بابا ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ یہ زمانہ اس طرح کا زمانہ نہیں ہے۔
ابھی ہم مشکلات میں ہیں، تقیے میں ہیں اور مسائل میں مبتلا ہیں، تو یہ زمانہ اس طرح کا زمانہ نہیں ہے۔ ہمارے بابا امام صادق ایک وسعت میں موجود تھے اور انہوں نے احکام اسلامی کی تبلیغ و ترویج و نشر و اشاعت میں کردار ادا کیا، یعنی وہ تقیے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن ہم مشکلات کی حالت میں ہیں، لہٰذا اس طرح سے کھل کر ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو قال یزید، تو یزید نے کہا فقلت من یرضی منک بہذا فعلیہ لعنت اللہ۔ تو یزید بن سلیط امام موسیٰ کاظم سے کہتا ہے کہ مولا، جو آپ کے اس جواب پر خاموش ہو جائے اور آپ سے اسی جواب پر جو شخص راضی رہے، خدا کی اس پر لعنت ہو۔ مولا، میں آپ سے جواب لینے کے لیے آیا ہوں اور میں اس پر خاموش نہیں رہوں گا، میں آپ سے مکمل جواب کا مطالبہ کروں گا۔ فقال فضحک، تو یہ یزید بن سلیط کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا میرا یہ جواب سن کر مسکرائے۔ ثم قال، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اخبرک یا ابا عمارہ، اے ابا عمارہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، انی خرجت من منزلی، اے ابو عمارہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں، فَأَوْصَيْتُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى بَنِيَّ فَأَشْرَقْتُهُمْ مَعَ ابْنِ علی۔ اے یزید بن سلیط، میں ایک ایسے حال میں اور ایک ایسی حالت میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں کہ میں نے ظاہراً اپنے تمام بچوں کو وصیت کی ہے اور تمام بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی ہے، اور انہی تمام بیٹوں میں علی ابن موسیٰ بھی موجود تھے، یہ ان سب کو میں نے وصیت کی ہے۔ وَأَفْرَدْتُهُ بِوَصِيَّتِي فِي الْبَاطِنِ، لیکن میں نے تنہائی میں اور باطن میں اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ کو جو ہے وہ وصیت کی ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ، اب اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم ایک ایسے زمانے میں گھر سے باہر نکلے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کو اب یقین ہے کہ یہاں سے واپسی میری جو ہے وہ نہیں ہوگی اور میری اس کے بعد شہادت ہو جائے گی، لہٰذا امام موسیٰ کاظم نے ظاہراً اپنے تمام بچوں کو وصیت کیا ہے، لیکن باطن میں امام علی ابن موسیٰ رضا کو امامت کے اسرار جو ہیں وہ سپرد کیے ہیں اور بتا دیے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد واپسی نہیں ہے۔ یہ وہ اسرار ہیں کہ جو امام اپنے کسی خاص بندے کو کہہ سکتے ہیں، کسی زیدی المذہب شخص کو نہیں بتا سکتے ہیں، لہٰذا مرحوم علامہ نے اگر یہاں سے اس روایت کو اگر مطالعہ فرماتے تو یقیناً وہ اس یزید بن سلیط کے زیدی نہ ہونے کا فتویٰ دے دیتے، یہ آیت اللہ تہرانی کی نظر ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ فِي الْمَنَامِ وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام مَعَهُ وَمَعَهُ خَاتَمٌ وَسَيْفٌ وَعَصَا وَكِتَابٌ وَإِمَامَ۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ میں نے جو عالم رؤیا ہے، عالم منام ہے، یہ خواب ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ان کے ساتھ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا بھی موجود تھے۔ وَمَعَهُ، اور ان کے ساتھ کیا چیز تھی؟ ان کے ساتھ ایک خاتم تھی یعنی انگوٹھی تھی، وَسَيْفٌ، اور تلوار تھی، وَعَصَا، اور چھڑی تھی، وَكِتَابٌ، اور کتاب تھی، وَإِمَامَ، اور ایک امامہ تھا۔ اب جب یہ چیزیں ان کے پاس تھیں فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس کیا ہیں؟ فقال، تو وہاں انہوں نے ان سب چیزوں کی وضاحت کی۔ اما الامامہ فسلطان اللہ، یہ جو امامہ ہے یہ اللہ کی جو تاج ہے، یہ اللہ کی جو سلطنت ہے، یہ وہ امامہ ہے۔ وَأَمَّا السَّيْفُ فَعِزَّةُ اللَّهِ، یہ جو تلوار ہے یہ اللہ کی عزت ہے۔ وَأَمَّا الْكِتَابُ فَنُورُ اللَّهِ، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ وَأَمَّا الْعَصَاءُ فَقُوَّةُ اللَّهِ، لیکن یہ جو چھڑی ہے یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت ہے۔ وَأَمَّا الْخَاتَمُ فَجَامِعُ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، لیکن یہ جو انگوٹھی ہے نا، اس انگوٹھی میں یہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور وہ جامع ہے ان تمام چیزوں کی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا والامر یخرج الی علی ابن کا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ امر امامت اور امر ولایت جو ہے وہ آپ کے بعد خارج ہوگا آپ کے بیٹے علی ابن موسیٰ سے، یعنی رسول خدا عالم رویا میں امام موسیٰ کاظم کو
خبر دے رہے ہیں کہ اب آپ کی شہادت کا وقت آ چکا ہے اور آپ کے بعد امر امامت جو ہے وہ آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا سے آگے چلے گا۔ لیکن یہاں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کروں کہ صرف عالم رؤیا یہاں معیار نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے متعدد روایات کے تحت یہ 12 اماموں کا اور 12 جانشینوں کا پہلے سے تعارف ہو چکا ہے۔ اب در واقع امام موسیٰ کاظم کو خبر دی جا رہی ہے عالم رویا میں کہ اب آپ کا وقت قریب ہے اور آپ کے بعد علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا آغاز ہو جائے گا۔ نہ یہ کہ یہ عالم رویا میں یہاں پہلی مرتبہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کی خبر دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قال ثم قال یا یزید، تو اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزید انہا ودیعۃ عندک، اے یزید یہ جو میں نے مطالب تمہیں بیان کیے ہیں یا تمہیں جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ امانت ہیں جو ہم نے تمہارے پاس رکھی ہے۔ بس اس کا مطلب ہے امام جو یزید بن سلید کو امانتیں سپرد کر رہے ہیں تو اس کو مورد اعتماد جانتے ہیں، اس کو امین جانتے ہوئے یہ امانتیں اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ اگر وہ زیدی المذہب ہوتا تو یقینی بات ہے امام موسیٰ کاظم یہ امانتیں اس کے سپرد نہ کرتے۔ اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم کا شیعہ تھا اور امام علی ابن موسیٰ رضا کا شیعہ تھا اور آگے باقی ائمہ کی امامت کو بھی ایکسیپٹ کرنے والا تھا، لیکن اس نے اقرار تو کیا لیکن اس کی زندگی اتنی کفاف نہیں کی۔ انہا ودیعۃ عندک، یہ امور آپ کے پاس بطور امانت ہے۔ فلا تخبر بہا الا عاقلا، آپ نے ان امانتوں کو کسی دوسرے کے سامنے افشا نہیں کرنا۔ یہ خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ باتیں آپ نے کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنی ہے، مگر کس کے سامنے بیان کرنی ہے؟ الا عاقلا، مگر ایک عاقل شخص کے سامنے بیان کرنی ہے، او عبدن، یا کسی ایسے بندے کے سامنے بیان کرنی ہے کہ امتحن اللہ قلبہ للایمان، کہ اللہ نے جس کے قلب کا ایمان کے ذریعے سے امتحان لے رکھا ہو، ایسے شخص کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ او صادقن، یا کسی ایسے شخص کے سامنے ان باتوں کو بیان کر سکتے ہیں جو صادق ہو۔ ولا تکفر نعم اللہ تعالی، اور اللہ کی نعمتوں کا کفران مت کرنا، یعنی یہ امانتیں جو آپ کو میں نے دی ہیں ان امانتوں کی امانت داری سے ہی آپ اللہ کی جو امانتیں ہیں اس کا جو ہے وہ مورد اعتماد واقعہ ہو سکتے ہیں اور امین واقعہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان امانتوں کو نااہل کے سپرد کر دیں گے تو گویا کہ آپ نے کفران نعمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وَإِن سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَأَدِّهَا، اور اگر آپ سے شہادت اور گواہی کا کبھی مطالبہ کیا جائے اور آپ سے امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کے بارے میں گواہی طلب کی جائے، فَأَدِّهَا، تو آپ گواہی کو ادا کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ امانات کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، ومن ازلم ممن قتم شہادۃ عندہ ومن اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے لیکن وہ اس گواہی کو ادا نہیں کرتا اور اسے مخفی رکھتا ہے۔ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ هَذَا أَبَدًا، اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، یعنی کتمان شہادت نہیں کروں گا۔ جب مجھ سے گواہی مانگی جائے گی تو میں گواہی دوں گا، جب میرے سامنے کوئی اہل آدمی آئے گا تو اس کے سامنے یہ خبر نقل کروں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں اس راز کو چھپا لوں۔ ثم قال ابو الحسن علیہ السلام، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا، مزید آگے خبر کو نقل کر رہے ہیں، ثم وصفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم رؤیا میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں فقال، یعنی رسول خدا نے فرمایا، علی ابنک الذی ینظر بنور اللہ ویسمع بتفہیمہ،
علی جو آپ کا بیٹا ہے یہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اگر سنتا ہے تو اللہ کی تفہیم کے ذریعے سے یہ سنتا ہے۔ وَيَنْتِقُ بِحِكْمَتِهِ، اور اللہ کی حکمت سے یہ سخن کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے۔ وَيُصِيبُ وَلَا يُخْطِئُ، اور یہ درست کار اور سچا عمل کرنے والا شخص ہے۔ ولا یخطی، اور کبھی بھی یہ شخص خطا نہیں کرتا ہے علی ابن موسیٰ رضا۔ وَيَعْلَمُ وَلَا يَجْهَلُ، اور یہ جاننے والا ہے یعنی آگاہ ہے، عالم ہے، یہ جاہل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وَقَدْ مُلِيَ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور خداوند متعال نے اسے حکمت اور قضاوت کی جو طاقت ہے اس سے خداوند متعال نے اس کو لبریز کر رکھا ہے، خداوند متعال نے اسے علم سے مالا مال کر رکھا ہے، اور دانش اور درایت اس کے اندر فراوان موجود ہے۔ وَمَا أَقَلَّ مَقَامَكَ مَعَهُ، لیکن تمہارا اس کے علاوہ دنیا میں رہنا جو ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ یعنی یہاں سے امام موسیٰ کاظم در واقع اس یزید بن سلید کو یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ تم زیادہ وقت علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر نہیں کرو گے۔ وَمَا أَقَلَّ مَقَامَكَ مَعَهُ، اور کس قدر کم ہے تمہارا مقام اس کے ساتھ، یعنی تم اس کے ساتھ کس قدر کم زندگی بسر کر سکو گے۔ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَأَن لَمْ يَكُنْ، یہ توقف اس قدر کم ہے کہ اس کی شمار بھی نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی نہیں کہہ سکتے کہ تم کتنے سال اس کے ساتھ رہو گے، یعنی اس قدر کم ہے کہ شمارش میں بھی نہیں آتا ہے۔ فَإِذَا رَجَعْتَ مِن سَفَرِكَ فَأَصْلِحْ أَمْرَكَ وَافْرُغْ مِمَّا أَرَدْتَ، یہاں امام موسیٰ کاظم اسے اس کی موت کی خبر دے رہے ہیں، اور اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں فَإِذَا رَجَعْتَ مِنَ السَّفَرِ، جب تم اپنے سفر سے واپس اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، فَأَصْلِحْ أَمْرَكَ، تو اپنے معاملات کو درست کر لو، وَافْرُغْ، اور فارغ ہو جاؤ، مِمَّا أَرَدْتَ، جس چیز کا تم نے ارادہ کر رکھا ہے، جو کام تمہارے باقی رہ گئے ہیں ابھی ناتمام ہیں، ان کاموں کو مکمل کر لو۔ فَإِنَّكَ مُنْتَقِلٌ عَنْهُ وَمُجَاوِرٌ غَيْرَهُ، چونکہ یقیناً عنقریب تم جو ہے وہ اس عالم دار سے منتقل ہو جاؤ گے اور مجاور قرار پاؤ گے ایک دوسرے عالم کی طرف۔ فَاجْمَعْ وَلَدَكَ، اور اپنے بچوں کو جمع کرو، وَأَشْهِدِ اللَّهَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، اور تمام کو جو ہے وہ گواہ قرار دو، یعنی تمام کے اوپر وصیت کر دو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور خداوند متعال جو ہے وہی گواہی اور شہادت کے لیے کافی ہے۔ ثم قال یا یزید، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ اے یزید، انی اوخذ فی هذه السنہ، اے یزید اس سال مجھے جو ہے وہ ظالم حکمران اخذ کر لے گا، یعنی مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ وَعَلِيٌّ ابْنِي سُمِّيَ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وسُمِّيَ علی ابن الحسین علیہ السلام، اے یزید بن سلیط اس سال مجھے حکمران زندان میں ڈال دیں گے، اور پھر میری اس کے بعد جو ہے وہ زندان سے رہائی نہیں ہوگی، لیکن میرا بیٹا علی جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے علی ابن ابی طالب کے نام پر، اور ان کا نام رکھا گیا ہے علی ابن حسین کے نام پر۔ وَأُعْطِيَ فَهْمَ الْأَوَّلِ وَعِلْمَهُ وَنَصْرَهُ وَرِضَاهُ، اس کا نام چونکہ علی ابن ابی طالب کے نام پر ہے تو اسے اعطیہ فہم الاول، اسے اس اول کا یعنی علی ابن ابی طالب کا فہم عطا کیا گیا ہے، علی ابن ابی طالب کا علم عطا کیا گیا ہے، علی ابن ابی طالب کی جو نصرت ہے وہ اسے عطا کی گئی ہے، اور علی ابن ابی طالب کی رضا بھی اسے عطا کی گئی ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَقَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ هَارُونَ 4 سنین، یہ ہارون الرشید کے جو ابتدائی 4 سال ہیں ان میں تکلم نہیں کرے گا۔ فَإِذَا مَضَتْ 4 سنین فَاسْأَلْهُ عَمَّا شِئْتَ، اور جب وہ 4 سال گزر جائیں تو اس کے بعد تم اس سے جو سوال کرنا چاہو وہ تم اس سے سوال کر سکتے ہو، وَيُجِيبَكَ انشاءاللہ تعالی، اور یہ آپ کو ان سوالوں کا جواب دے گا۔ عزیزان، یہ وہ تمام روایت تھی کہ جو یزید بن سلیط نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق سے اور امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا سے نقل کی۔
مختلف روایات میں یا کتابوں میں ممکن ہے کہ بعض الفاظ تبدیل ہوں، لیکن لب مطلب یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا، جو غوث الامہ ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام کی غیبی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم آپ تمام عزیزان کے لیے ہر روز امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں جا کر نائب الزیارہ بھی رہتے ہیں اور آپ تمام عزیزوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ خداوند متعال بحق علی ابن موسیٰ رضا آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا پشتیبان ہو اور آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں انہیں برطرف کیا جا سکے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔